بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأثابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أثابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأثابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأثابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں وہی مضمون جو پچھلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا تھا اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اس میں مومنین کو کفار کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، یا پھر انہیں یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر یہ خصوصیات مومن میں پیدا ہو جائیں تو بری ہیں۔ یہ خصوصیات ایسی ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ خصوصیات عام طور پر یعنی انسان میں پائی جاتی ہیں اور کافر میں بہرحال بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مومن اگر احتیاط کر لے تو ان خصوصیات سے بچ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلی فرصت میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے جس بات کا خیال بہت زیادہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ثم لا یتبعون، خرچ کرنے کے بعد پھر وہ نہ تو احسان جتلاتے ہیں لینے والے پر اور نہ ہی اسے تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی جو خرچ کیا اس کا کوئی احسان نہیں جتلاتے، جو انفاق ہوا جو ان کو دے رہے ہیں اس کا کوئی خرچ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی احسان نہیں ہے، دے دیا تو دے دیا، اور چونکہ اللہ کے راہ میں دیا ہے تو اجر کی امید کرتے ہوئے دیا ہے۔ اب اگر اس خصوصیت کے ساتھ کوئی عمل کرے کہ نہ احسان جتلائے اور نہ ہی لینے والے کو ایذا پہنچائے، یعنی بار بار تانا دے، تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم،
ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے. اب اجر علیحدہ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. قیامت کو نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا. یا اس کا ترجمہ ایک اور بھی کر سکتے ہیں کہ اب یعنی صدقہ دینے کے بعد اگر وہ قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں غم اور خوف دونوں سے نجات دے دی گئی. یہ بات جو ہے یا تو یعنی اجر کے طور پر ہے، یعنی ایک اجر وہ ہے جو بتا دیا گیا، اور یا اجر سے ہٹ کے ہے، کیونکہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف. تو اب واو چونکہ بیچ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف اور غم یہ ایک علیحدہ سے چیزیں ہیں، اجر تو وہی ہے جو پیچھے بیان فرمایا گیا پچھلی آیت میں. اجر کا معاملہ تو وہی ہے، یعنی وہ کتنا ملے گا یہ کسی کو نہیں پتہ. غم اور خوف اس سے دور کر دیا جائے گا. یہ ایک بہترین خوشخبری ہے مومن کے لیے. اب الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ چونکہ فرمایا گیا تو اس سے کافر نکل گئے، کیونکہ کافر راہ خدا میں تو خرچ کرے گا نہیں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے جس طرح سے بھی ہوگا. اور پھر فرمایا گیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات اور یعنی جسے کہنا چاہیے کہ خوش اخلاقی یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں ریاکاری پوشیدہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ریاکاری کے ساتھ دیا جائے، جس میں دکھاوا ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ اچھی بات کر کے اس سے سائل سے عذر کر لیا جائے کہ ہم نہیں دے سکتے یا جو بھی ہے. یعنی اس کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ اگر ہم نہیں دینا چاہتے صدقہ نہ دیں، مگر بات کم سے کم اچھی کر لیں کہ اس کے دل کو بری نہ لگے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں اس کے پاس سائل بن کے آیا کیوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اس صدقے سے جس میں تکلیف پوشیدہ ہو، اس سے بہتر یہ کہ اچھی بات کرو اور اسے رخصت کر دو. فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ حلم والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو صفت حلم پسند ہے، تم میں حلم ہونا چاہیے، اخلاقیات ہونی چاہیے. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اسے کچھ دیں بھی نہ اور پھر آپ اس پر احسان بھی جتلائیں، اسے تکلیف بھی دیں، یا آپ اسے 100 روپے دے دیں اور اس کے بعد تکلیفوں کا پہاڑ اس پہ ڈال دیں کہ ہم تو ہمیشہ دیتے ہیں، یا آپ کے کوئی غرض وابستہ اس سے کہ میرا یہ فلاں کام کر دے گا، میں نے اس کو پیسے اس لیے دے دیے، تو اب وہ صدقہ نہیں رہا. یا آپ نے اسے وہ کام کرنے کی اجرت دی ہے، بے شک 5000 روپے دی، اس نے آپ سے تھوڑی مانگی تھی، وہ تو آپ نے خود دی ہے. توقع رکھ کر کہ سائل سے میں کوئی کام کروا لوں گا اس پیسے کے بعد میں جو اس کو دے رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سائل جو ہے وہ یہ کام بھی کر دے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا، صدقے کا صدقہ ہو جائے گا. تو صدقہ تو گیا، اجر گیا آپ کا، آپ نے کام کی اجرت دی اسے. اب یا یہ کہ بار بار آپ کے احسان کے تلے آ کر جو کچھ آپ کہیں گے وہ کرتا بھی رہے گا، آپ اسے پیسہ بھی دیتے رہیں گے. لوگوں سے آپ یہ کہیں گے کہ میں اسے صدقہ دے رہا ہوں، تو کوئی یہ پوچھنے والا بھی تو ہو کہ یہ جو آپ اس سے کام لے رہے ہیں یہ کس کھاتے میں ہے.